اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے درس کی ترتیب کو آج موقوف رکھتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے دنیا میں مسلمان کہلائی جانے والی قوم یا مسلمان کہلائی جانے والی امت میں پیدا فرمایا، اور بہت بڑی تعداد جو دنیا کے اندر آج مسلمان کہلاتی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو سرے سے جو ہے نہ ناظرہ قرآن کا پتہ ہے اور نہ قرآن حکیم کے تراجم کا پتہ ہے۔ پھر ان سے کم ایک تعداد ہے کہ جو کبھی جو ہے انہوں نے قرآن حکیم اپنے گاؤں کے مکتب کے اندر پڑھا تھا اور پھر اس کو بھول گئے، چلو کہیں جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عید کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو ان سے کچھ کم ہے، تو بہت ہوا تو وہ قرآن حکیم کسی کے مرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، کسی جگہ ایک سپارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، اور پھر اس سے محدود ایک طبقہ ہے الحمدللہ کہ جو روزانہ 2 پارے 1 پارے پڑھتا ہے، اگرچہ یہ بہت کم تعداد ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن حکیم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے۔ بے شک تلاوت قرآن بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مقاصد بیان کیے ہیں وہاں تلاوت قرآن بھی ہے، لیکن تلاوت ہی تک جو ہے وہ قرآن حکیم کا مقصد نہیں کہ تلاوت کر لی اور بات ختم، بلکہ قرآن حکیم کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک لیدبروا، کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انسان غور و فکر کرے۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، یہ کتاب انسانوں کے لیے نظام حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک منشور ہے، اس میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ پوری زندگی کو کس طرح گزاریں، یہ مقصد قرآن ہے۔ تو امت کا ایک بہت ہی محدود ترین طبقہ جنہوں نے زندگیاں واقعہ ہی قرآن حکیم کے تعلق سے وقف کر رکھی ہیں، لیکن اگر اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی شاید 5% تعداد بھی وہ میسر نہ آئے ہمیں کہ جنہوں نے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو قرآن حکیم کے لیے، اور وہ مختلف نوعیتوں سے اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن تدبر فی القرآن، قرآن حکیم کو سمجھنا، اس سے وہ بھی جو ہیں 95% غافل ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم سفر آخرت کے راہی ہیں، ہماری منزل کہیں اور ہے، یہ تو ایک پڑاؤ ہے، پھر اس کے بعد ایک پڑاؤ ہے، پھر اس کے بعد ایک پڑاؤ ہے، اور پھر جو ہے اس پڑاؤ کے دوران جہاں سارے انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں بدلہ انہیں ملے گا۔
اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا۔ اہل ایمان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے اور خوشخبری ہے کہ اگر وہ اپنی کچھ بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہر جائیں گے۔ بد اعمالی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، عقیدے کی گمراہی اگر کسی کے پاس ہوگی، وہ مبتلا فی شرک ہوگا، یعنی شرک کے اندر مبتلا ہوگا، یا توہین رسالت کے اندر یا انکار رسالت کے اندر مبتلا ہوگا، یا آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا، یا کتاب اللہ کا وہ انکار کرتا ہوگا، تو اس کو وہ سعادت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن جن کے عقائد پختہ تھے، مثلا اللہ کی ذات صفات پر ہی ان کا ایمان صحیح تھا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ تسلیم کرتے تھے، آخرت پر ان کا یقین تھا، مگر کچھ گناہ ان سے ہو گئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آئے گا جسے قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب العالمین کے دربار میں فرمائیں گے، جسے قرآن حکیم نے اس طرح نقل کیا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یعنی قیامت کے اس ہولناک، ہیبت ناک، مشکل ترین وقت کے اندر ان اہل ایمان کا جو سب سے بڑا ذات ربانی کے دربار میں سفارش کرنے والا سہارا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود خداوند قدوس کے دربار میں شکایت کرنے والے ہو جائیں گے۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری مسلم قوم ہے، انہوں نے تو قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے تو قرآن حکیم کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ کریں حیثیت مسلمان کے کہ قرآن حکیم کے حقوق کی اگر ہم نے ادائیگی نہیں کی تو وہی آخرت میں جو ہماری امیدوں کا سہارا ہے، ہماری بخشش کا سہارا ہے، وہ ذات بھی شکایت کر دیں گے دربار خداوندی میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا بہانہ پھر اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہر ایک کے لیے قرآن سمجھنا مشکل ہے، یہ ایک الگ چیز ہے اور بالکل درست چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آدمی قرآن حکیم کے سمجھنے میں اپنی رائے کو دخل دے، بہت غلط بات ہے۔ لیکن قرآن حکیم سے بالکل دور ہو جانا، اللہ اور کہنا کہ یہ مشکل ہے، یہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا اور سمجھا ہی نہیں جاتا، قرآن حکیم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن حکیم کو آسان کیا ہے، لِلذِّکْر، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسان کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آسان کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی کوئی بات تھوڑی فرمائیں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی اسے سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اردو ادب میں کر رہے ہیں، انگلش ادب میں کر رہے ہیں، جن زبانوں سے کوئی تعلق ہی ہمارا ورنہ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو مستقل اردو ہی زبان ہے ان کی، تو ان زبانوں میں جو دوسری اقوام کی زبانیں ہیں ان کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سکالر تیار ہو رہے ہیں، سائنس کے اندر تحقیقات کر رہے ہیں، میتھمیٹکس کے اندر کر رہے ہیں، تاریخ کے اوپر کر رہے ہیں، جغرافیے کے بہترین جو ہیں وہ سکالر ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ،
ہے کوئی جو قرآن بھی سیکھنا چاہتا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کتاب مبین کو ہمارے لیے آسان کیا، ہم اس کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ اور اگر ہم توجہ نہیں کرتے تو وقوع قیامت کے وقت رب العالمین کو ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ جانا تو ہے نا وہاں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے، چلو آپ کہیں گے جی ہم جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں بھی میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور جو ہے وہ روایت ہے، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر ولا خیر فی عبادۃ لیس فیما تفقہ۔ لا خیر فی عبادۃ، اس عبادت کے اندر کوئی خیر نہیں، لیس فیما تفقہ، کہ جس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لا خیر فی قراءۃ لیس فیما تدبر ولا خیر فی عبادۃ لیس فیما تفقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ اور مشکات شریف جو مشہور حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی شرح التعلیق الصبیح میں شیخ ابو طالب مکی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، لیس للعبد من صلاتہ الا ما اقل منہا، لیس للعبد من صلاتہ، کہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے، اتنا ہی ثواب اس کو ملتا ہے، ما اقل منہا، جس کو وہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کو سمجھے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن حکیم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب اکٹھے ہو کر جو ہے پکڑ لو۔ آج امت کے اندر جو افتراق ہے، انتشار ہے، اور گروہ بندی ہے، اور فرقہ پرستی ہے، اور یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ امت قرآن پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ مرکز وحدت ہے کہ قرآن حکیم پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سارے اہل ایمان جو ہے متحد ہو جائیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر کے جو ہے وہ پکڑ لو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، القرآن ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو اللہ کی ذات سے لے کر زمین تک ہے، جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا اس کو تقرب الی اللہ حاصل ہوگا، اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔ یہ دونوں اصطلاح جو ہے وہ حضرات صوفیہ اکرام کی، تعلق مع اللہ، کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ لٹک جائے، تقرب الی اللہ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والی یہ کتاب عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کو جوڑ دینے والی دولت اور نعمت وہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نے چاہا کہ ایک روایت آپ کے سامنے آج حدیث کے درس کی پڑھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنۃ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان قریب فتنے آنے والے ہیں، پریشان ہوں گے، کوئی فلسفہ پیش کر رہا ہوگا، کوئی فلسفہ پیش کر رہا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا مل مخرج یا رسول اللہ، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتنے آ جائیں گے تو ان فتنوں سے ہم باہر کیسے نکلیں، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی پیدا کریں گے آپ تو آپ ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ پھر اللہ کی کتاب کی خوبیاں بیان فرمائیں، اس کی افادیت کو بیان فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ہے عظمت قرآن، اس سلسلے میں سورہ حشر کے اندر مختصر کلپ وہ موجود ہے، یا اس کے علاوہ بھی ایک مستقل گفتگو اس کے اوپر ہے۔ ایک ہے اس کے اندر ہے کیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے۔ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، فرمایا تین ہی زمانے ہیں، یا ماضی یا مستقبل یا حال، تو تینوں کے متعلق اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ پہلی امتوں کی اور پہلے زمانے کی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر، اس کی رہنمائی کے اندر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ان احوال اور واقعات اور حوادثات سے آپ بچ سکتے ہیں اس قرآن حکیم کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ بعد میں آنے والا وقت کیسا ہے، اس کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے کہ اس وقت کو آپ نے کے لیے کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے، اور زندگی میں جو مسائل آپ کے لیے پیش آتے ہیں اس کے لیے اس کے اندر احکامات ہیں، حکم ہیں۔ اور فرمایا هو الفصل، فرمایا یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، کیا سچائی ہے کیا برائی ہے، کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے، وہ بتانے والی ہے یہ کتاب۔ یہ لیس بالہزل، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے یہ کتاب۔ اور اگلی بات زبردست فرمائی، ایک دل دہلا دینے والی بات ہے، فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو لاپرواہی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ نہیں باقی اسباق ٹیوشن، اسکول کی ٹیوشن ہو اس وقت بھی بچے جو ہے پہنچ گئے ہوں گے، آپ یقین جانیں جہاں جہاں واقعتاً ٹیوشن سینٹر ہیں تو وہاں صبح فجر سے پہلے بھی ٹیوشن سینٹر پر بچے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں، کبھی سن لیا تو سن لیا۔ جمعے میں بھی یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ جمعہ ہی کا آدھا گھنٹہ جو ہے توجہ سے قرآن سن لیں۔ فرمایا من ترکہ من جبار، جس نے غرور کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا قرآن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمہ اللہ، اللہ انہیں توڑ کر کے رکھ دیں گے، اللہ انہیں برباد کر کے رکھ دیں گے، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی گھرانہ ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی فرد ہو۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اب یاد رکھیں جسے اللہ توڑ دے پھر اسے کون جوڑ سکتا ہے۔ پھر طویل حدیث ہے وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، بڑی قابل توجہ ہے یہ حدیث، اور خاص طور پر یہ جملہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، اور جو تلاش کرے گا ہدایت کو، فی غیرہ، قرآن حکیم کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ، من ابتغا، جو تلاش کرے گا ہدایت کو، صحیح رہنمائی کو، مگر قرآن کو چھوڑ کر کے، فرمایا اضلہ اللہ، ایک تو یہ تھا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ بھی بہت بڑی بد نصیبی تھی، لیکن کیا کہا جا رہا ہے من ابتغى الهدى فی غیرہ، جو قرآن کے علاوہ سے سیدھا راستہ تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لگتا ہے اس پر کل پھر گفتگو کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔